الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 26 سفر المظفر 1442 ہجری 14 اکتوبر 2020 یوم الاربعاء چہارشنبہ بدھ ویڈنسڈے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ پچھلے آڈیو میں نے کچھ الگ ہی باتیں عرض کی تھیں۔ اس سے پہلے زمین اور آسمان کے تعلق سے چند باتیں عرض کی کہ زمین میں افضل کون ہے، زمین کا ذکر پہلے کیوں ہے، اور بہت مختصر طور پر میں نے بتایا تھا۔ اس پر کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں، زمین و آسمان میں کون افضل ہے، قرآنی آیات سے بھی دلائل ہیں، پر ان سب کو میں بھی یہاں دوبارہ بیان کرنا صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ لنک جو ہے وہ ہٹ گیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جو اگر دیکھنا چاہے تو نجم الفرقان کے صفحہ نمبر 289 والیوم 2 نجم الفرقان، اس میں کافی بہترین طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا۔ فراش کہتے ہیں بچھونے کو، بستر کو۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اب اس آیت پاک کے اس چھوٹے سے ایک ہی لفظ کو دھیان سے دیکھیں اور زمین کی طرف دیکھیں تو ایک ایک یعنی بالکل کئی باتیں یہاں پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ کسی انسان کو بستر اگر چاہیے، سونا ہے اگر، تو بستر کیسا ہوتا ہے؟ نہ ہی بہت زیادہ نرم، نہ ہی بہت زیادہ سخت۔ اور زمین کو بھی دیکھ لیجئے، اس کے کچھ حصے ایسے ہیں جو بہت سخت ہیں، لیکن اکثر جگہ ایسی ہے کہ نہ ہی زیادہ نرم ہے نہ ہی زیادہ سخت ہے۔ زمین ایسی بنائی گئی ہے کہ نہ یہ بالکل لطیف ہے نہ شفاف ہے، بالکل یعنی کہ ایسی نہیں کہ اس میں پیر رکھیں تو دھستے چلے جائیں، ایک دم نرم نہیں ہے۔ کچھ جگہ ہیں، وہ نشانیاں ہیں اللہ عز و جل کی، یہ ساری اس پہ زمین پر غور کریں، بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ غور کیا جائے تو زمین کے بارے میں کئی نشانیاں موجود ہیں زمین کی خلقت میں، جو خود قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں زمین میں۔ کہیں پر نرم ہے، کہیں پر سخت ہے، کہیں پر کچھ رنگ الگ ہے، کسی کا رنگ الگ ہے، کسی زمین میں کھیتی ہو رہی ہے، کہیں پر پہاڑ نکلے ہوئے ہیں۔ یہی زمین ہے، اور اس میں کہیں جنگل اگے ہوئے ہیں، درخت ہیں۔ زمین جو ہے بھاری ہے، اور بھاری چیز کی یہ فطرت ہے کہ وزنی چیز جو ہے وہ پانی میں ڈوب جائے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سارے ہر طرف پانی میں ہے، اس کے پانی میں ہونے کے باوجود یہ حصہ جس پر انسان آباد ہے یہ پانی سے باہر نکل آیا اپنی فطرت کے خلاف۔
وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتا نہیں بلکہ پانی پر موجود ہے، پانی کے اوپر آ چکی ہے۔ بہت سی نشانیاں، اس پر غور کریں تو کئی باتیں ہیں۔ اور یہی فراش، بستر تو سونے لائق بھی ہے، اور یہ زمین ایسی ہے ان مسلمانوں کے لیے، اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مسلمانوں پر یہ کرم ہے اللہ کا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ یعنی مسلمان جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، جگہ اگر پاک ہے تو ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی۔ یہ نہیں کہ اب اسے مسجد میں ہی پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جماعت کے ساتھ اور مسجد میں پڑھنا بے شک افضل ہے، لیکن مجبوری اگر آ گئی، کہیں وقت نہیں، کہیں کوئی بات ہو گئی مجبوری، تو جہاں چاہے پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ پہلے کے دور الگ تھے کہ اس وقت کی امت کے انبیاء جو ہوتے تھے وہ نشان بنا دیتے تھے، مسجدیں بنا دیتے تھے، اسی جگہ پر آ کر عبادتیں کرنی پڑتی تھی۔ یہ ہم پر کرم ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا ایک اور جگہ ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ زمین کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے نا۔ تیمم مجبوری کے طور پر پانی سے وضو غسل کرنا، اب وہ بہت ڈیٹیل ہے، اس میں اس طرف نہیں جاؤں گا فقہی مسائل پر۔ یعنی مجبوری ہو، اگر شرعی مجبوری، ضروری ہے، پانی سے بچنا ضروری ہے، یہ پانی تک نہیں پہنچ سکتے یا جو بھی بات ہو، تو اب اسی زمین سے، پاک زمین سے، پاک مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ اتنی پیاری ہے یہ زمین، اتنی ساری نشانیاں اس میں موجود ہے۔ اس میں غور کریں اس زمین پر تو حشر و نشر کی بھی علامتیں یہاں پر موجود ہیں۔ بہت سی زمین جو ہوتی ہے مردہ ہوتی ہے، یعنی جس میں کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس پر محنت کی جاتی ہے، کسان وغیرہ محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو وہ زمین بھی مردہ سے زرخیز ہو جاتی ہے، فرٹائل ہو جاتی ہے۔ اب اس پر کھیتی باڑی وغیرہ جو بھی ہے کاشتکاری کی جاتی ہے۔ یہی انسان کا حال ہے کہ مر جائے گا، کہیں پر نام و نشان نہیں ہو، قبر میں دفن ہونے کے بعد، جل لائے جانے کے بعد، جو بھی ہے جس کا جیسا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ دفنانا ہے، بالکل کہیں پر نام و نشان موجود نہیں، لیکن اب جو ہے یہی مردہ قیامت کے دن پھر سے زندہ ہو کر لایا جائے گا۔ حشر و نشر کی باتیں ہوں گی، حساب و کتاب ہوگا۔ تو اسی زمین میں غور کرنے پر قیامت کی نشانیاں بھی موجود ہیں، مر کر زندہ ہونے کی نشانی بھی موجود ہے۔ بہت کچھ ہے اس زمین میں غور کرنے کے لیے۔ تو فراش، بستر بنایا گیا، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً۔ پہلے زمین کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، اور کیا کیا؟ آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا، ہے نا۔ آسمان جو ہے اوپر کی طرف چھت کی طرح بنا دیا، اور ایسی چھت کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ایک بھی پلر نہیں، ایک بھی ستون نہیں، ایسے ہی اتنی بڑی چھت، یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی عمارت کھڑی ہے، سروں پر قبے کی طرح، خیمے کی طرح۔ ایسا خیمہ کہ جس کو کوئی رسی، کوئی سہارا نہیں، بالکل ایسے ہی موجود ہے، جہاں دیکھیے وہاں تک آسمان ہی آسمان۔ کیسی قدرت ہے یہ! وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا
کافی وزنی ہے آسمان. یہ بادل جو تیر رہے ہیں بہت ہی پتہ نہیں چلتا ہم کو. یہاں وہ دیکھتے ہیں نا, وہ کبھی کبھی خبروں میں آتا بادل پھٹ گیا تو پورے علاقے پانی سے پانی ہو جاتے ہیں, کئی تو تباہیاں ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی ایک دم سمجھ کے باہر. اچھا چھت بھی بنی تو چھت کو دلکشی بھی بنایا جاتا ہے نا, چھت پر کچھ ملمہ کاری بھی کی جاتی ہے, کچھ رنگ و روغن لگایا جاتا ہے, لائٹیں لگائی جاتی ہیں, وہ سب کچھ, وہ سارا انتظام بھی موجود ہے. دن میں سورج روشنی دے رہا ہے, رات میں ستاروں سے جگمگ ہو رہی ہے, چاند کی روشنی تو سبحان اللہ ایسی پیاری ایسی ٹھنڈی, یہ بمبئی شہروں وغیرہ میں تو نظر نہیں آتی. جو گاؤں مضافات جو ہیں وہاں پر دیکھنے ملتے ہیں, ایک دم کھلی ہوئی چاندنی, یعنی باقاعدہ رات میں بھی نظر آنے لگ جاتا ہے. اتنی جب چاند, جب پورا 14ویں کا چاند نکلتا ہے روشن کر دیتا ہے رات کو بھی. تو یہ ستاروں سے جگمگ ہو رہا ہے, چاند لگائے ہوئے ہیں, چاند لگا ہوا ہے, کبھی دھنک نکل گئی, رینبو جسے کہتے ہیں. یعنی چھت کو سجانے کے بھی سارے انتظامات موجود ہیں. تو زمین بچھونا بنا دیا گیا, آسمان کو چھت کی طرح رکھا گیا. بس اتنا ہی نہیں, اتنا ہی بس نہیں, آگے اور فرمایا جا رہا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, صرف چھت بنا دیا, خیمے کی طرح آسمان کو لگا دیا, اتنا ہی نہیں بلکہ اسی آسمان سے پانی کا نزول ہو رہا ہے, پانی نازل ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے. آسمان سے بارش ہو رہی, اس پر کافی کچھ میں نے پیچھے کسی آڈیو میں بتا بھی دیا ہے, بارش کا طریقہ کیا ہے اسلامی نظریے سے. ہاں یہ ضرور اب یہاں پر یہ عرض کرنا ہے کہ جو بھی میں نے پیچھے بھی کہا تھا, یہاں پر بس اتنا مختصر کہوں گا کہ آسمان سے بارش کا نزول, اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش الہی کے نیچے سے جو نہر ہے وہاں سے حکم الہی کے مطابق پانی آسمانوں سے اترتے ہوئے جو دنیا کا آسمان ہے, یعنی 7 آسمانوں میں سے اب جو پہلا آسمان ہے وہاں پر آ کر پانی رک جاتا ہے, پھر بادل آ کر حکم خداوندی کے مطابق پانی لیتے ہیں اور جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں. تو اب آسمان کا بھی ذکر ہو گیا, زمین بھی, زمین کے ساتھ میں اتنی ساری چیزیں بتا دی گئیں. اور پھر اب کہ صرف بستر بنا دیا, صرف چھت بنا دی, یہی نہیں, تمہارے لیے اس جگہ پر رہنے کا انتظام جو ہے, اس میں جو ضروریات ہیں اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. پانی کا نزول ہو رہا ہے, پانی برس رہا ہے, بارش ہو رہی, تو اس سے فائدے کیا حاصل ہوں گے, اس سے تمہیں کیا ملے گا, وہ انشاءاللہ اس کے آگے کے آڈیو میں سماعت کریں. اللہ عز و جل یاد رکھنے, سمجھنے کی, مجھے سمجھانے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا